بیٹھو گے تو آپ کا بیٹھنا کامیاب اور آپ کو ہر بات پیاری لگے گی۔ حضرات محترم، بہت سے ایسے خطیب، بہت سے ایسے مقررین جن کی ایک ایک بات پر، ایک ایک جملے پر لوگ اچھلتے ہیں، لیکن وہ فائدہ انہیں نہیں ملتا جو کسی اللہ والے کی پست آواز میں مل جاتا ہے۔ پست آواز میں اس کو مل جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کا عقیدہ خراب ہونے لگتا ہے نا، اسے 100 تقریریں سنا دو، 1000 تقریریں سنا دو، اس کے دل کی صفائی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک اللہ والے کا دامن تھما دو تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان ہو جائے۔ اس کے دل میں بدعقیدگی نہیں آئے گی، اس کا دل صاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مان لیا کہ جس کا ہاتھ تھاما ہے اس میں کچھ نہیں ہے، مگر سلسلہ سلامت ہے نا تو اوپر کے بزرگوں کا فیض ملے گا، اور اس فیض کی وجہ سے تمہاری زندگی سنور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جان عشق مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی مجلس میں بیٹھنے والوں، یہ جو میلاد کی محفل ہے نا، یہ سب سے پہلی سنت ہے میلاد کا ذکر کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ سے پہلے کسی نے نبی کے میلاد کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ سے پہلے کسی نے نبی کے میلاد کا ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے میلاد کا ذکر کیا، اور کرنے والا خدا تھا، سننے والے رسول و انبیاء تھے۔ سننے والے کون تھے؟ رسول و انبیاء تھے۔ تو معلوم ہوا کہ میلاد سنانا، رسول کی آمد کا تذکرہ کرنا، یہ خدا کی سنت، اور میلاد سننا یہ اولیاء اور یہ انبیاء کی سنت، یہ رسول کی سنت ہے نا بھائی۔ تو ہم بھی سنت ادا کرتے ہیں، آپ بھی سنت ادا کرتے ہیں، اور جو چیز سنت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، جو چیز سنت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اور جو بدعت ہوتی ہے وہ سنت نہیں ہوتی، جو سنت ہوتی ہے وہ بدعت نہیں ہوتی، اور جو بدعت ہوتی ہے وہ سنت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو سنو، اب آپ سن لو کہ یہ میلاد جو ہے ایک ہی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ میلاد تو 5 سنتوں کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی سنتوں کا مجموعہ ہے؟ 5 سنتوں۔ اب میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میلاد خدا کی سنت، میلاد انبیاء کی سنت، میلاد ملائکہ کی سنت، میلاد صحابہ کی سنت، میلاد اولیاء کی سنت۔ سمجھ رہے ہو؟ اور اگر اس کو اور پھیلاؤں تو 5 کی جگہ 6 سنتوں کا مجموعہ، ٹھیک ہے؟ میلاد علماء اہل سنت کی بھی سنت ہے، اور عامۃ المسلمین کی بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا سنو، یہ مت سمجھنا کہ میلاد صرف جب سے بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھا تب سے میلاد کی محفل ہوتی ہے، نہیں، اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 600 برس پہلے سے بڑے بڑے جلسے ہوتے رہے ہیں، میلاد کی مجلس سجتی رہی ہے، میلاد کی محفل منعقد ہوتی رہی ہے، اور دور مت جاؤ، میلاد کی محفل منعقد کرنے والے شاہ ولی اللہ کے گھرانے والے ہیں، جنہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے اغیار بھی مانتے ہیں، جنہیں ہم پیشوا کہتے ہیں، ہمارے اغیار بھی پیشوا کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ
وہ محدثین کا گھرانہ ہے کہ آج بھی کسی کے پاس اگر حدیث کی سند ہے تو اسی خاندان سے ہو کر کے آئی ہے۔ حضرات محترم، تو میں بریلی شریف کی بات تو بعد میں بتاؤں گا، سب سے پہلے دہلی شریف کی بات بتا دیتا ہوں۔ میلاد جو ہے، میلاد پہلے دہلی شریف میں منعقد کیا گیا، بریلی شریف میں بعد میں منعقد کیا گیا ہے۔ اب دہلی شریف میں کیسے منعقد کیا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھو، حضرت شاہ ولی اللہ کے والد بھی محدث تھے جن کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، اور شاہ عبد الرحیم وہ بزرگ ہیں جو شاہ ولی اللہ کے والد بھی ہیں اور شاہ ولی اللہ کے استاذ بھی ہیں۔ حضرات محترم، جس طریقے سے اعلیٰ حضرت کے جو والد نقی علی خاں ہیں، والد بھی ہیں استاذ بھی ہیں، اسی طرح سے شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم ان کے والد بھی ہیں، ان کے استاذ بھی ہیں۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم نے جو میلاد کی مجلس منعقد کی، تو صرف یہی نہیں کہ میلاد کی مجلس منعقد کی، بلکہ اس مجلس میں انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کھانا تیار بھی کرایا، اور کھانا تیار کر کے لنگر بھی کیا ہے، کھانا تیار کر کے لنگر بھی کیا ہے۔ اور اس کو آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے جس کتاب کو حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے جو ہے الدر الثمین فی مبشرات نبی الامین، یہ عربی زبان میں کتاب ہے، اور اس میں جو ہے 22ویں حکایت ہے، اس کو حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں۔ الحدیث الثانی والعشرون قال كنت اصنع طعاما صلة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يفطر لي سنة من السنين فلم اجد الا خمسا مقليا فقسمته بين الناس فرأيته صلى الله تعالى عليه وسلم وبين يديه هذا الخمس متبهجا بشاشا۔ آج وہ کتاب کا ترجمہ اردو میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے۔ مطلب کیا ہے کتاب کے نام سے؟ ظاہر ہے آپ لوگوں نے نہیں سمجھا کہ مطلب کیا ہوتا ہے، کتاب کے نام سے ہم نے سمجھ لیا۔ الحدیث الثانی والعشرون میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یعنی 22ویں حکایت۔ کون سی حکایت؟ 22ویں حکایت۔ اور کتاب کا نام کیا بتایا میں نے؟ کتاب کا نام بتایا، آپ بھول گئے؟ یاد ہے؟ الدر الثمین، یعنی قیمتی موتی فی مبشرات نبی الامین، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے سلسلے۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبد الرحیم کو جو بشارت دی، ان بشارتوں میں سے ایک بشارت یہ بھی ہے جو 22ویں بشارت ہے، اس کو شاہ ولی اللہ نے عربی زبان میں لکھا کہ یہ 22ویں حکایت ہے، یہ 22ویں بشارت ہے۔ قال كنت اصنع طعاما صلة بالنبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا و خوشی کے لیے، ان کی نیاز کے لیے 12 ربیع الاول کو کھانا پکایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کھانا پکایا کرتا تھا۔ فلم يفطر لي سنة من السنين، تو ایک سال مجھے کچھ میسر نہ ہو سکا، میں نے گھر میں تلاش کیا، کچھ نہیں پایا، میں نے کچھ نہیں پایا۔ فلم اجد الا خمسا مقلیا، تو میں نے کچھ نہیں پایا مگر کچھ بھنے ہوئے چنے۔ قسمتہ بین الناس، تو اسی کو میں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، لنگر کی جگہ مٹھائی کھائی۔ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ وہی بھنے ہوئے چنے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اور میرے آقا اس کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ لگا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم کا، حضرت شاہ ولی اللہ کا، حضرت شاہ عبد العزیز کا وہی عقیدہ ہے جو آپ کا ہے۔ سبحان اللہ، وہی عقیدہ ہے جو آپ کا ہے۔ تو جو آپ پر فتویٰ لگائے
اس مولوی صاحب سے کہہ دیجئے کہ جب ان چیزوں پر آپ میرے اوپر فتویٰ لگا رہے ہو نا تو پہلے آج سے 150 200 100 برس پہلے جس نے کیا ہے تم میں دم ہو تو شاہ عبدالرحیم پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ، تم میں دم ہو تو شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ، تم میں دم ہو تو شاہ عبدالعزیز پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ۔ اس کی میں ہمت نہیں ہے، تو آج ناجائز و حرام کہتے ہیں نا، کوئی بھی ان پر فتویٰ لگانے کو تیار نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سندیں لے رکھی ہیں نا، وہ بیکار ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور سنو، یہ جو میں نے بشارت سنائی ہے نا، کوئی اعتراض کر دے گا نا، اس میں بھی کوئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا بھائی، عقیدہ اپنی جگہ پہ لیکن علم تو رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی اس سے تو یہ سمجھ میں آگے کھانا پکاتے تھے تقسیم کر، ہم لوگ بھی جمعرات کو کچھ بانٹ دیا کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جہاں مسجد پہ جمعرات کو جلیبی بانٹ رہے ہیں، بریانی بانٹ رہے ہیں، مگر فاتحہ نہیں کراتے، تو فاتحہ نہیں کراتے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں محرم شریف کے موقع سے دوسرے لوگوں کو بھی کھچڑا بنا لیں گے اور ایسے ہی بانٹ دیں گے، کھا لیں گے، فاتحہ نہیں کرتے۔ 12 ربیع الاول میں بھی جائیے جہاں مسجد کے علاقے میں بریانی بنا لیں گے، بانٹ دیں گے آپس میں، فاتحہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ فاتحہ نہیں کریں، پتہ نہیں فاتحہ کو کیا سمجھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فاتحہ ناجائز ہے تو میں حضرت شاہ ولی اللہ کے گھر میں دکھانا چاہتا ہوں کہ وہاں فاتحہ ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ آپ حوالہ دو، میں کہوں گا سنو، حضرت شاہ ولی اللہ انفاس العارفین میں لکھے در ایام وفات رسالت بنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چیزیں فتح نشد کہ نیاز حضرت تام پختہ شود قدر نخود بینیا و قند سیاہ نیاز کردم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیاز کردم یعنی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ میں کوئی چیز میسر نہ ہو سکی کہ اس کی نیاز دلائی جائے تو کچھ چھوٹے ہوئے چلے، اور گڑ پر میں نے فاتحہ دے دیا، نیاز دے دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کے گھر سے کھانا بھی پکنے کا ثبوت ملا، شاہ ولی اللہ کے گھر سے نیاز کا بھی ثبوت ملا، ٹھیک ہے؟ اور یہی نہیں، 2 مجلسیں جو ان کی تاریخ پڑھنے والے ہیں وہ پڑھ لیں، اور نہ اگر پڑھیں تو میں ان کو حوالہ دے دوں گا لا کر کے کہ وہ لکھتے ہیں کہ 2 مجلسیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں 2 مجلس، ایک 12 ربیع الاول شریف کی مجلس اور ایک 10ویں محرم شریف کی مجلس، 2 مجلسیں ان کے یہاں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور جب مجلسیں ہوتی تھی تو اس مجلس میں جو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات تھے نا، ان تبرکات کی زیارت بھی کرائی جاتی تھی، منہ مبارک بھی ان کے پاس، لیکن اس میں وہ قید لگاتے تھے کہ جو ان تبرکات کی زیارت کرے گا نا وہ باوضو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ باوضو ہوگا، کوئی بے وضو نہ رہے، اور بے وضو نہ رہے تو بدرجہ اولا ناپاک بھی نہ رہے، یعنی جو زیارت کرے تبرکات کی وہ پاک صاف ہونے کے ساتھ باوضو بھی رہے، پاک ہونے کے ساتھ ساتھ باوضو بھی رہے۔ اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ جب تبرکات نکالے گئے نا دکھانے کے لیے تو آسمان سے ایک روشنی کا سلسلہ جاری تھا۔ اب یہ نہیں پتا لگا کہ اوپر سے روشنی آ رہی تھی یا رسول مقبول کے روح مبارک کی روشنی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیچے سے لے کر کے اوپر تک اور سب لوگ زیارت کر رہے تھے، لیکن وہیں کوئی بے وضو یا ناپاک پہنچ گیا، وہ زیارت بند ہو گئی جو نور کی زیارت ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سب اہتمام 12 ربیع الاول شریف کا کہاں تھا؟ ولی اللہ گھرانے میں تھا، محدثین کے گھرانے میں تھا، ان کے طور طریقے میں تھا۔ حضرات محترم، جتنے معمولات آپ کے ہیں
سارے معمولات کا ثبوت آپ کو بزرگان دین سے مل جائے گا، اور آپ کے اوپر کوئی حکم لگائے تو ان بزرگان دین کے بارے میں بتاؤ کہ تم میں دم ہو تو پہلے ان پر فتویٰ لگاؤ، مجھ پہ تو بعد میں لگانا، پہلے کر لیا ہے، جب ان پہ فتویٰ لگا کے دکھاؤ۔ حضرات محترم، آج بھی جامع مسجد کے علاقے کچھ مدرسے سمجھا نہیں، کچھ مدرسے ایسے ہیں کہ جو ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم ہزار زبان سے کہتے رہو مگر آج بھی وہ چیز تم ختم نہیں کر پائے ہو جو سنیوں کی نشانی ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام تھا، آپ نے سنا ہوگا، جامع مسجد کے قریب میں ایک مدرسہ ہے حسین بخش، کیا ہے حسین بخش، وہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی حسین بخش نام نہ رکھو، مدار بخش نام نہ رکھو، تو بھائی نام نہ رکھو، اگر کسی نے رکھ دیا ہے تو اس میں تم شیخ الحدیث کیوں ہو، اس میں تم مدرس کیوں ہو، اس میں تم اس کی مسجد کے تم امام کیوں ہو، بڑے بڑے خاص سمجھ رہے نا، وہ سب حسین بخش مدرسے میں رہے، اخلاق حسین خاص نہیں، سمجھ رہے نا، یہ حیدرآباد والا سمجھ رہے، اس میں مدرسہ حسین بخش، آج ہے ہمت کہ حسین بخش کا نام بدل کے کچھ اور رکھو، نہیں رکھو گے تو میں ہی نکال دے گا۔ اسی مسجد میں حضرت مرزا مظہر جان جانا کی تفسیر ہے، تفسیر مظہری، اس پر اعتراض لوگ کرنے لگ گئے تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ ممبر سے اٹھ جاؤ، تم حضرت مرزا مظہر جان جانا پہ حکم لگاؤ گے کہ غلط کہا تو وہ تو غلط نہیں تھے، تم غلط ہو، ممبر سے اتر جاؤ، تم غلط ہو، ممبر سے اتر جاؤ۔ حضرات محترم، وہ مدرسہ ہے حسین بخش، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی بہت سارے نام ہیں دلی کے اندر جو ہے مدرسے ہیں جو ہماری پہچان ہے کہ 300 برس پہلے دلی میں سنی آباد تھے، 250 برس پہلے دلی میں سنی آباد تھے، 500 برس پہلے دلی میں سنی آباد تھے، اور 600 برس پہلے دلی میں سنی آباد تھے، 700 برس پہلے دلی میں سنی آباد تھے۔ اگر وہ آباد نہ ہوتے تو خواجہ قطب الدین کا مزار نہیں ہوتا، وہ آباد نہ ہوتے تو خواجہ نظام الدین کا مزار نہ ہوتا، وہ آباد نہ ہوتے تو چراغ دلی کا مزار نہ ہوتا، وہ آباد نہ ہوتے تو حضرت شیخ کلیم اللہ کا مزار نہ ہوتا، حضرت باقی اللہ کا مزار نہ ہوتا، اور اولیاء دلی جو 22 خواجہوں کی چوکھٹ ہے وہ ہمیں چوکھٹ نہیں آتی۔ اس کا ثبوت ہے کہ آج سے 600 برس پہلے بھی سنی صحیح عقیدہ کا راج تھا اسی دہلی پر اور اطراف دہلی پر۔ آج ہمارے یہاں کام ہوا ہے، ایک بزرگ ہمارے آرام فرمائے، 11ویں صدی کے بزرگ ہیں اور غوث پاک کی 11ویں اولاد ہے، ان کے عرس کی تاریخ 9 ربیع الاول شریف ہے، تو آج ان کے عرس کی جو ہے فاتحہ بھی ہوئی ہے، کچھ عقیدہ لوگوں نے چادر اور پھول بھی پیش کیا ہے، اور ان کے نام کا غوثیہ مسجد میں جلسہ بھی ہوا ہے نا۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ سن 11ویں کے صدی کے بزرگ ہیں، 400 برس پہلے سے بیٹا میں سنی آباد، غیر سنی تو آئے ہوئے مشکل سے 50-60 برس ہوئے ہوں گے تو ہوئے ہوں گے، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ مسجد پر قبضہ تو کر لیا